بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین ناظرین السلام علیکم۔ دنیا میں دو نظام حکومت رائج ہیں، ایک اسلامی توحیدی نظام، دوسرا مغربی جمہوریت یا الحادی نظام۔ پہلا نظام جو ہے اسلام کا نظام حکومت ہے۔ یہ نظام سورہ شورا آیت نمبر 38 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کے تحت شورائی نظام، خلافت، امامت یا اسلامی جمہوری نظام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ، رائے اور ووٹ صرف امین اور امانت دار شخص دے سکتا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ موجودہ جمہوریت میں انسانوں کو صرف گنتے ہیں، ان کو تولتے نہیں۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ گریز از طرز جمہوری غلام پختکار شو، کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت۔ یعنی 200 گدوں کے دماغ سے ایک بھی انسانی فکر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حقیقی اسلامی جمہوریت ووٹ لینے اور دینے والوں کو صرف تولتا ہے کہ یہ امیدوار یا ووٹر کیسا انسان ہے، ان کو گنتا نہیں۔ حقیقی اسلامی جمہوری نظام میں یہ ضروری ہے کہ امیدوار اور ووٹرز دونوں اہل حل و عقد ہو، متقی، ایماندار، صادق و امین، بااخلاق و کردار، پاک باز، محب وطن، پابند سو مسلات، آئین و قانون سے وفادار، اخلاقی جرائم سے پاک، بے گناہ، رزق حلال کمانے والے، خاندانی، نظریاتی اور اچھی شہرت کے حامل افراد اہل حل و عقد ہیں، جو کہ انتظام امور سنبھالنے کے اہل و حقیقی حقدار ہوتے ہیں۔ دوسرا نظام ہے سامعین و ناظرین الحادی نظام۔ یہ نظام ہے مغربی یا پاکستانی جمہوریت، جس میں ہر قسم کے امیدوار اور ووٹرز شامل ہو سکتے ہیں۔ جمہوریت یا ابلیس کا منافقانہ نظام ووٹ لینے اور دینے والوں کو صرف گنتا ہے، اور یہ کہ گنتا ہے کہ یہ کتنے افراد ہیں، گنتی اور اس کا کام ہے۔ ان کو تولتا نہیں کہ یہ کیسے انسان ہے، پاک ہے کہ ناپاک، مجرم ہے یا بے گناہ، محب وطن ہے یا کہ ملک دشمن۔ اس نظام میں جاہل، فاسق و فاجر اور گنہگاروں کے علاوہ خیانت، بے نمازی، روزہ خوری، جھوٹ، زنا، شراب نوشی، نشو و منشیات، چوری، رشوت خوری، خرد و برد، حرام کی کمائی، منشیات فروشی اور مالی بے ضابطگی، ظلم و ناانصافی اور حق تلفی اور باقی اخلاقی جرائم میں ملوث یا سزا یافتہ افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں، جو کہ ہمیشہ اپنے ذاتی خاندانی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ سامعین ناظرین، مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں پلیز۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے سامعین ناظرین کہ اس آبادی میں، اس معاشرے میں آپ مجھے بتائیں کہ اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یا برے لوگوں کی؟ یقیناً آپ کا جواب اور دنیا کا جواب یہی ہوگا مجھے کہ برے لوگوں کی تعداد بنسبت اچھے لوگوں کے زیادہ ہے۔ اب دوسرا سوال جب میں کروں گا آپ سے، یہ بتائیں آپ کہ یہ بڑی تعداد کے برے لوگ کیا اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گے یا برے لوگوں کو ووٹ دیں گے؟ اس کا جواب بھی یہ ہوگا یقیناً کہ یہ اپنے خیال برے لوگوں کو ووٹ دیں گے، نہ کہ اچھے لوگوں کو، کیونکہ اچھے لوگ جب برسر اقتدار آئیں گے ان کو غلط کاری سے روکیں گے، ان کو سزائیں دیں گے، لہٰذا وہ اچھے لوگوں کو کبھی بھی ووٹ نہیں دیں گے، انہوں نے ووٹ دینی ہے صرف برے لوگوں کو۔ اس شیطانی نظام میں برے لوگ ہمیشہ جیت جاتے ہیں اور قوم کی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جس کا ہم آج خمیازہ بھگت رہے ہیں۔
اس طرح اچھا امیدوار اور اچھے ووٹرز ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا سامعین ناظرین کہ یہ بھی تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ بھی اسلامی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کو اندھیرے میں رکھنے، دھوکہ دینے اور بیوقوف بنانے کے لیے اسلام کا نام لگایا گیا اس کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ۔ اس جمہوریت کا اسلام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ و تعلق نہیں ہے، یہ ابلیس کا شیطانی نظام ہے۔ اور اسی جمہوریت میں سربراہان مملکت چوری، کرپشن، خورد برد میں ملوث پائے جاتے ہیں اور منشیات کا بین الاقوامی سمگلر تک وزیر قانون بن جاتا ہے۔ سامعین ناظرین، اسی طرح کے نظام جو نا ایران اور افغانستان میں بھی ہے، دونوں نے نام رکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ یا اسلامی جمہوریت۔ حالانکہ ایران کی تو جمہوریت ہے اسلامی، افغانستان میں جو جمہوریت ہے جس کا نام اسلامی رکھا گیا ہے وہ کٹر یہودی اور ابلیس کا نظام ہے، جو یہودیوں نے نظام بنایا ہے، ابلیس نے بنایا ہے۔ اور اسی وقت بھی کابل میں افغان صدارتی محل فحاشی کا ایک بڑا اڈا ہے۔ سامعین و ناظرین، ہمارے ملک میں جمہوریت کا پرچار صرف اور صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کرپشن، رشوت خوری، خورد برد، سمگلنگ، منشیات فروشی میں ملوث ہوں، چاہے وہ بدماش اشرافیہ ہوں یا جاہل، نام نہاد اور کرپٹ سیاستدان یا ناخواندہ ٹی وی اینکرز اور لفافہ صحافی۔ حرام مال سے ان کا پیٹ صرف جمہوریت میں بھرتا ہے، اسی لیے اس کا پرچار کرتے ہیں۔ ابلیس کے اس نظام کو بڑا چڑھا کر مقدس گائے کے طور پر پیش کرنا ان کا کام ہے۔ سامعین ناظرین، پرویز مشرف خود کرپٹ، غدار اور چوروں کے سرپرست تھے، لہٰذا اس کو کوئی بھی برا بلا نہیں کہتا۔ پاکستان کو جتنا نقصان اس شخص نے پہنچایا، پاکستان کی تاریخ میں کسی اور شخص نے نہیں پہنچایا تھا۔ اس کے برعکس شہید جنرل ضیاء الحق کو صرف اس لیے برا بلا کہتے ہیں کہ وہ خود چور نہیں تھے بلکہ ایک فقیر درویش تھے، کسی کو چوری کرنے نہیں دیتے تھے۔ اس کے پاس چوروں، ڈاکوؤں اور خورد برد کرنے والوں کی ہڈیاں توڑنے کے لیے ڈنڈا تھا۔ اسی لیے کرپٹ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس سے نفرت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ ملک دشمن، غدار اور کرپٹ عناصر پاک فوج اور ایجنسیوں کے خلاف ناپاک سوچ اور خیالات رکھتے ہیں۔ سامعین ناظرین، پاکستانی جمہوریت اور ابلیس کے نظام میں اعلیٰ و عرفہ پایا کے عظیم شخصیات جیسے جنرل حمید گل مرحوم اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان وغیرہ کے خلاف یہود و ہنود کی غلامی میں سازشیں کی گئی، ان کو ذلیل کر کے کام سے روک دیا گیا ان کو، اور اب پاک فوج پر بھی بلا وجہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، حالانکہ پاک فوج اور ایجنسیوں کی بدولت ہی سرزمین پاکستان سلامت اور پاکستانی قوم زندہ و آزاد ہے۔ ملکی و قومی بقا و استحکام کی ضمانت صرف فوج اور ایجنسیاں ہیں، اور کوئی چیز اور کوئی شخص نہیں۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی۔ مزید مفید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ساتھ ساتھ سفارش کروں گا کہ حقیقت ٹی وی کی حق گوئی و بے باکی کی حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی۔